KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अंबिया'i वल मुरसलीन। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم. ہمارے درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، ہمارے درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد، ہم جبھی کسی کی کامیابی کی یہی رکھتے ہیں۔ سنے روداد، ہم جبھی کسی کی کامیابی کی یہی رکھتے ہیں، ہر شاعر علم کی ہر راہ کو روشن کرتے ہیں۔ ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، مہمانائے گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں اس موضوع پر انصاف بھی کر سکوں گا نہیں، کیونکہ بقول یہ شاعر کہتے تھے، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت دنیا میں ایسی ہے، اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، بے شک ہم مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہتے ہوئے اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے، اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں استاد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر آپ ہمارے استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیے، استاد وہ ہیں جو بنجر زمین کو زرخیز کر دیتے ہیں، استاد وہ پتھر ہیں، استاد وہ پتھر ہیں جو تراش کر ہیرا بنا دیتے ہیں، استاد وہ گھاس ہے جو زیور تیار کر دیتے ہیں، استاد وہ چال ہے جو تاریخ ناموں میں روشنی کا برقرار ہے، استاد وہ مٹی ہے جو سونا بنا دیتے ہیں، استاد وہ خون ہے جو اپنی خوشبو سے سارے معاشرے کو معطر کر دیتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں بھی استاد باہر دیکھتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اپنے استاد کی ہر بات ماننا اور پڑھائی میں اپنے استاد کا ساتھ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استاد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، جو مجھے ایک لفظ پڑھایا ہو وہ میرے استاد ہیں۔ ہمیں اپنے استاد کی احترام کرنا چاہیے۔ بے شک میں اپنے اساتذہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کی لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب میں میری تقریر کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ Mashallah for presenting your speech. Now I request competitors again, which means Muhammad Taha, to come on the stage and present their speech. اب میں مسائل نمبر 2 کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ استاد کی مثال ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے، استاد کی مثال ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے، خود آگ میں جلتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ موصوف نمبر 2 کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا مظاہرہ پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المقدس والمطهر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، معزز علماء کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی ہستی کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ صرف قرآن بلکہ حدیث اور تاریخ کے ہر پہلو میں نمایاں. اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ اعلان نبوت کا اختتام اور دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے رحمت، رہنمائی اور شفقت کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر انسان کے لیے کامل اور نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ عظمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاء، مجھے قیامت کے دن شفاعت عطا کی گئی. یہ عظمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شعر سے میں اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں. یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد مسائل نمبر 3 جس سے مراد ثابت خان کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا جلب نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا. یہ محفل قمر و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انك لعلى خلق عظیم. صدق اللہ العظیم. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہان سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہان سے اب جہالت کے. مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. جناب صدر جلسہ، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو عرق گلاب سے مشک بار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. جناب صدر، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے، قلم ہے کہ لکھنے کو بےتاب، الفاظ ہے تو جملوں میں ڈلنے کو بے قرار، حروف ہے تو لفظ بننے کے لیے بے چین. موضوع ایسا معطر و منور ہے کہ جو بھی اسے
زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ سامعین ذی قدر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن و تاب ہے۔ رب ارض و زمان نے شہنشاہ عرب و عجب کو ہر معجزے سے نوازا، یتیم پیدا کر کر یتیموں کا والی بنا دیا، کھلونے دلانے والا کوئی نہ تھا تو رب کا چاند ان کا کھلونا بن گیا۔ ہیرا کی زمانی چٹانے چلا کر پکارے، ہلم الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے۔ موسیٰ کلیم اللہ جہاں کا لاڈلا نبی یہ تمنا کرے کہ کاش میں سرور قلب و جگر آمینہ کے نور و نظر کا امتی ہوتا، ان کی سیرت کے کس پہلو کو آشکارا کرے جو پتھروں کے بدلے پھول دے گئے، جو خون کے بدلے دودھ دے گئے، نفرتوں کے بدلے محبتیں بانٹ گئے، گالیوں کے بدلے دعائیں دے گئے۔ مجھے بچہ سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے، میرا موضوع انک لعلی خلق عظیم ہے۔ محبوب مہاجبین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین پر طائف والا نے پتھروں کی بارش کی۔ رب کائنات کا چہیتا نبی خون میں لپٹ ہو کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ آسمان تھر تھرا رہے ہیں، فرشتوں میں آہ و پکار ہے، یا اللہ حکم دیجئے طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیجئے۔ حکم ہوا جاؤ، مگر میرے محبوب کی اجازت کے بغیر کارروائی نہ کرنا۔ جب رحمت کائنات کو ہوش آیا، فرشتوں نے اجازت چاہی، محبوب کبریا نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ انہیں معاف کر دیجئے، عذاب واپس بلا لیجئے، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ جی ہاں، انک لعلی خلق عظیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ پنجار دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، پنجار دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایسی چشم ایسی صفات ہے سیرت رسول کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔